محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے غیبت کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی عیب اور کسی کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیا جائے کہ کسی کی برائی دوسروں کے سامنے اس طور پر کرنا کہ اگر وہ سن لے جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کو تکلیف ہو۔ محترم سامعین اکرام، آئیے میں آپ لوگوں کو مثال دے کر بتلاتا ہوں کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو بے وقوف یا گھمنڈی کہنا، کسی کو بد اخلاق یا حاسد کہنا، کسی کو چور، عیاش، شرابی، کبابی وغیرہ الفاظ سے یاد کرنا، یہ غیبت ہے۔ یا کوئی لنگڑا ہے تو کسی کے سامنے اس کے لنگڑے پن کی نقل اتارنا، یہ غیبت ہے۔ یا کوئی تتلا ہے، کسی کی زبان میں لکنت ہے تو کسی کے سامنے اس کی طرح بول کر نقل اتارنا، یہ غیبت ہے۔ کوئی مغرور اور گھمنڈی سینہ تان کر چلتا ہے تو اس کی عادت کی نقل اتارنا، یہ غیبت ہے۔ کسی کے بارے میں ایسی غلط بات کہنا جس سے اشارتاً یہ بات ضرور معلوم ہو جائے کہ فلاں کے بارے میں کہی جا رہی ہے، یہ غیبت ہے۔ بغیر کسی مضبوط دلیل کے کسی کو اپنے دل میں برا سمجھنا، یہ بھی غیبت ہے۔ کسی کے بارے میں خط، مضمون یا اخبار میں ایسی بات لکھنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، یہ بھی غیبت ہے۔ کسی مجلس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہو اور اس میں بیٹھ کر سننا اور سن کر خاموش رہنا، یہ بھی غیبت ہے۔ آج کل لوگ صرف غیبت کرنے ہی کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ جس طرح غیبت کرنا گناہ اور جرم ہے، اسی طرح سننا بھی جرم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کسی کی ایسی برائی بیان کرنا جو واقعتاً اس میں موجود ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ برائی موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے اور وہ زیادہ سنگین جرم ہے۔ میرے دوستو، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، اگر آدمی شراب پیتا ہے یا زنا وغیرہ کرتا ہے، جب وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ مگر غیبت ایک ایسا گناہ اور پاپ ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کی غیبت کی گئی، تب تک اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ اور وہ بندہ بھی کل قیامت کے دن کسی کو کیا معاف کرے گا جو حشر کے میدان میں ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، آج اس دنیا میں ہمارے لیے موقع ہے، اس سے معافی مانگ لیں جس کی غیبت کی ہے۔ آپ لوگوں کو ایک حدیث شریف کا مفہوم سناتا ہوں کہ کسی کی غیبت کرنا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ اسی لیے فقیہ ابو اللیث رحمہ اللہ نے فرمایا، میرے نزدیک 100 مرتبہ زنا زیادہ بہتر ہے کسی کی 1 مرتبہ غیبت کرنے سے۔ آج اگر ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے دل کا جائزہ لیں کہ روزانہ ہم کتنی مرتبہ دوسروں کی غیبت کر کے گناہ کماتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی بیماری سے حفاظت فرمائے۔